علم لدنی کیا ہے؟ دنیا میں علم دو طرح کے ہیں، ایک عام علم اور ایک خاص علم۔ خاص علم خاص لوگوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ اصل علم وہ ہے کہ جو خدا عطا کرتا ہے۔ تب ہی تو ہم دعا مانگتے ہیں، رب زدنی علما، کہ خدایا ہمیں علم عطا کر۔ جبکہ دوسری طرف ہم بچپن سے علم حاصل کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے جاتے ہیں، پھر یہ دعا کیسی ہے؟ وہ علم جو ہم یا کافر اختراع کرتے ہیں، ہم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ ہماری مہارت ہے، عمومی معلومات ہیں، کافر بھی کر سکتا ہے اور مومن بھی۔ انجینئر بھی اسی طرح ہے، ڈاکٹر بھی اسی طرح ہے۔ یہ علم بیکار نہیں ہے، انسان کے کام آنے والا علم ہے۔ اس علم کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے نجار کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہمارے پاس جو علم ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو لمحہ لمحہ اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا علم ہے کہ جو لمحے میں عطا ہوتا ہے، یعنی ایک جادوئی علم ہے کہ جس کی مثالیں تاریخ میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک شخص تھا کہ جو بہت زیادہ مراعات کرتا تھا، بہت زیادہ لحاظ کرتا تھا، خمس کو برعکس ادا کرتا تھا۔ ایک حصہ خود کے لیے رکھتا تھا اور 4 حصے خمس میں دے دیا کرتا تھا۔ یہ شخص پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اسے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ایک امامزادے میں کھڑا تھا کہ ایک شخص اس سے کہتا ہے کہ یہ جو اوپر زیارت لکھی ہوئی ہے عربی میں، اسے پڑھو۔ تو یہ شخص اس کو کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب وہ شخص اس کے پیچھے ایک تھپڑ مارتا ہے۔ یہ شخص بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو قرآن پڑھ سکتا تھا۔ ایک لمحے میں علم عطا ہوا۔ بہت سارے علماء نے اس کا امتحان لیا۔ قرآن کے ساتھ دوسری دعاؤں کو بھی شامل کر دیا گیا، یعنی عربی قرآن سے ملتی جلتی تھی، اس عربی کو شامل کیا۔ اس کو ایک حافظ کل قرآن بھی صحیح سے تشخیص نہیں دے پایا، لیکن جب اس شخص کو دکھاتے تھے تو وہ آسانی سے بتا دیتا تھا کہ یہ قرآن کا لفظ ہے اور یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا لفظ ہے اور یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ قرآنی الفاظ نورانی ہیں، ان سے نور نکل رہا ہے، باقی الفاظ سے نور نہیں نکل رہا۔ اسی طرح شہید رستگار کے جن کے والدین ابھی بھی حیات ہیں، ان کی والدہ ان کے شہید ہونے کے بعد ان کو خواب میں دیکھتی ہیں اور وہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ آپ پڑوس کے گھر میں قرآنی محفل میں کیوں شرکت نہیں کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تمہاری ماں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ بیٹا کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ آپ پڑھ سکتی ہو، آپ قرآن پڑھو۔ اب اس کا بیٹا اس کو خواب میں کہتا ہے کہ وہ جو سامنے طاقچے پر قرآن پڑا ہے، جاؤ اور اس کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ وہ جاتی ہیں اور قرآن لے کر آتی ہیں، اس کو کھولتی ہیں۔ اب اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ پڑھو، اور وہ خواب میں قرآن کو پڑھتی ہیں۔ جب خواب سے بیدار ہوتی ہے تو دیوار پر سامنے رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاتی ہے، قرآن کو کھولتی ہے اور حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ جب آیت اللہ نوری ہمدانی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ قم سے اٹھ کر اس خاتون کے پاس جاتے ہیں اور اسے ایک قرآن دیتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر بتاؤ تاکہ معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ خاتون جب اس قرآن کو ہاتھ میں لیتی ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جاؤ خود کا قرآن لے کر آؤ۔ وہ لے کر آتی ہے تو وہ اسے پڑھ سکتی تھی۔ اب آیت اللہ نوری ہمدانی کہتے ہیں کہ یہ خاتون صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو کتاب میں نے اسے دی تھی وہ قرآن نہیں تھا، اور اسے خدا نے صرف قرآن کا علم عطا کیا ہے۔
یہ علم عطا شدہ علم ہے۔ خدا جو چیز عطا کرتا ہے وہ سب سے الگ ہوتی ہے، آسمان سے زمین تک فرق رکھتی ہے۔ اگر اصحاب کہف کے قصے کو سمجھیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ لوگ آگے کی طرف دوڑ رہے تھے اور ان کے دشمن ان کے پیچھے۔ اگر دیکھا جائے تو انہیں رکنا نہیں چاہیے تھا بلکہ آگے کی طرف فرار کرنا تھا، لیکن وہ لوگ فرار کی بجائے غار میں چلے جاتے ہیں۔ غار میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں تو چند گھنٹے کے بعد وہ لوگ اسے ڈھونڈ لیں گے، یعنی جان بوجھ کر اپنے دشمن کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ انہیں ابھی مزید دوڑ لگانی تھی، مگر یہ لوگ غار میں داخل ہوتے ہیں اور غار میں داخل ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ تھک چکے تھے، انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، لہٰذا معاملے کو خدا پر چھوڑ دیا اور خدا سے عرض کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، خدایا اپنے خاص لطف سے رحمت عطا کر۔ خاص رحمت عطا کر، عام رحمت نہیں، لدن ایک خاص لطف ہے۔ لطف بھی دو طرح کے ہیں، عام لطف اور خاص لطف، اور ہمارے رشد کو بھی کامل کر۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ 300 سال تک کے لیے ان کو زندہ رکھتا ہے، 300 سال کے لیے سلا دیتا ہے۔ اور یہ لوگ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے کہ خدایا وہ بادشاہ ہی مر جائے کہ جس کے بندے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دعا بھی کر سکتے تھے کہ خدایا وہ کتے جو سونگتے ہوئے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، ہماری خوشبو کو بو کر رہے ہیں، اس کے ناک کی حس کو ختم کر دے۔ خدایا کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ پہاڑ کے درمیان یا دیوار کسی کو پھاڑ دے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں اور وہ پہاڑ یا وہ دیوار دوبارہ بند ہو جائے؟ جو کام بشر کے ذہن میں آ جائے وہ عند اللہ ہے، اور جو کام بشر کے ذہن میں نہیں آتا، جو طریقہ بشر کے ذہن میں نہیں آتا، وہ لدنی ہے۔ یعنی خدا کسی کو ایسا عطا کرتا ہے کہ خود اس کی روح کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور قرآن میں یہ عبارت کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے۔ ایسا علم رکھتے تھے کہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اولو العزم تھے لیکن یہ علم نہیں رکھتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اسباب کا علم ہے، یعنی کون سا کام کس وجہ سے ہونا ہے، ان کا علم رکھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیسا بنے گا، کشتی میں سوراخ کیوں کرنا ہے، دیوار کیوں بنانی ہے، کون سا کام کہاں اور کس وجہ سے کرنا ہے۔ بہت عجیب علم ہے، کسی بھی پیغمبر کو ایسا علم نہیں عطا ہوا۔ اور اگر قرآن یہ مثال نہیں دیتا تو ہم علم لدنی کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور یہ لدن صرف رحمت کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا کے عذاب میں بھی من لدن ہے۔ ستمکاروں کے لیے بھی خدا قرآن میں من لدن کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ایک وقت خدا ظالم اور ستمکار قوم کے لیے ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ عظیم طوفان آتا ہے، آسمانی بجلی سے نابود کرتا ہے، آسمان سے آگ کی بارش ہوتی ہے۔ عذاب لدنی بھی ایسا ہی ہے کہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ خدا کا انداز جدا ہے کہ جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے، خدا وہاں سے مدد کرتا ہے یا وہاں سے عذاب نازل کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شب جمعہ معصوم کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، امام کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے درجات بڑھتے ہیں اور ہم اس علم کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اسے حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان اسے بھول جاتا ہے، لیکن حضوری علم ایسا نہیں ہے، علم لدنی ایسا نہیں ہے، ہر وقت حاضر ہے، بھول نہیں سکتے۔ پورا علم اور کامل علم انسان کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ علم لدنی اس طرح کا علم ہے اور یہ علم خاص افراد کو ہی عطا ہوتا ہے، خاص شرائط کے تحت عطا کیا جاتا ہے۔